السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ قصص القرآن میں قصہ نوح علیہ السلام پارٹ 1 سماعت فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے۔ اس میں یہ تصریح ہے کہ یا نوح انت اول الرسل الی الارض، اے نوح تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا ہے۔ جس انسان کو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے، اور جس کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ۔ علم الانساب کے ماہرین نے حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: نوح بن لامک بن متشالح بن اخنوخ یا خنوخ بن یارد بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اگرچہ مورخین اور تورات نے اسی کو صحیح مانا ہے، لیکن ہم کو اس کی صحت میں شک اور تردد ہے، بلکہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ان بیان کردہ سلسلوں سے زیادہ سلسلے ہیں۔ تورات میں خلق آدم اور ولادت حضرت نوح علیہ السلام نیز وفات آدم علیہ السلام اور ولادت نوح علیہ السلام کے درمیانی مدت کا جو تذکرہ ہے، ہم اس کو بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ تورات کی عبرانی اور سامی اور یونانی زبان کے نسخوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور اس کی بحث پر علامہ شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کیرانہ ضلع مظفر نگر کی مشہور کتاب اظہار حق قابل مطالعہ ہے۔ بہرحال تورات سے منقول نقشہ حسب ذیل ہے جو آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ نقشہ اول: 130 سال حضرت آدم علیہ السلام بوقت ولادت شیس علیہ السلام، 150 سال حضرت شیس علیہ السلام بوقت ولادت انوش علیہ السلام، 90 سال حضرت انوش علیہ السلام بوقت ولادت قینان علیہ السلام، 70 سال حضرت قینان علیہ السلام بوقت ولادت مہلائیل علیہ السلام، 65 سال حضرت مہلائیل علیہ السلام بوقت ولادت یارد علیہ السلام، 162 سال حضرت یارد علیہ السلام بوقت ولادت اخنوخ علیہ السلام، 65 سال حضرت اخنوخ علیہ السلام بوقت ولادت متوشالح علیہ السلام، 187 سال حضرت متوشالح علیہ السلام بوقت ولادت لامک علیہ السلام، 183 حضرت لامک علیہ السلام بوقت ولادت نوح علیہ السلام۔ نقشہ دوم: مدت درمیان خلق آدم علیہ السلام و ولادت نوح 1056 سال، عمر حضرت آدم علیہ السلام 930 سال، مدت درمیان وفات آدم و ولادت نوح علیہ السلام 1026 سال۔ آپ اگر ان دونوں نقشوں کے درمیان حسابی مطابقت کرنا چاہیں تو کامیاب نہ ہو سکیں گے، اس لیے کہ یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ یہ سب تخمین و ظن پر مبنی ہے، اور اسی وجہ سے اس مسئلہ میں تورات کے مختلف نسخوں میں بھی کافی اختلاف اور انتشار پایا جاتا ہے۔ قرآن عزیز میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ قرآن عزیز کے معجز نما نظم کلام کی یہ سنت ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد واضح و تذکیر کے پیش نظر واقعہ کی انہی جزیات کو نقل کرتا ہے جو مقصد کے لیے ضروری ہیں، اور اجمال و تفصیل و تکرار واقعہ میں بھی صرف ایک ہی مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ یہی موعظت و عبرت کا مقصد ہے۔ چنانچہ اسی اسلوب بیان کے مطابق قرآن عزیز نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا اجمالی اور تفصیلی ذکر 43 جگہ کیا ہے، جس کا ثبوت آپ اسکرین پر جدول میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 23، سورہ نساء آیت نمبر 163، سورہ انعام آیت نمبر 84، 45، 46، 48، 98، سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 اور 69، المؤمنون آیت نمبر 23، الفرقان آیت نمبر 37، الشعراء
آیت نمبر 105، 106، 116، العنکبوت آیت نمبر 14، احزاب آیت نمبر 17، الصافات آیت نمبر 75 و 79، التوبہ آیت نمبر 70، یونس آیت نمبر 71، ہود آیت نمبر 25، 32، 36، 42، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، سورہ سعد آیت نمبر 12، غافر آیت نمبر 5 اور 31، الشورى آیت نمبر 13، قاف آیت نمبر 12، زاریات آیت نمبر 46، النجم آیت نمبر 52، سورہ اسراء آیت نمبر 3 اور 17، سورہ مریم آیت نمبر 58، الانبیاء آیت نمبر 76، الحج آیت نمبر 42، القمر آیت نمبر 9، الحدید آیت نمبر 26، التحریم آیت نمبر 10، سورہ نوح آیت نمبر 1، 21 اور 26۔ لیکن اس واقعے کی اہم تفصیلات صرف سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ قمر اور سورہ نوح ہی میں بیان ہوئی ہیں۔ ان سے حضرت نوح اور ان کی قوم کے متعلق جس قسم کی تاریخ بنتی ہے وہی ہمارا موضوع بیان ہے۔ جزاک اللہ خیراً فی الدنیا والآخرہ۔ سلسلہ قصص القرآن میں قصہ نوح علیہ السلام کا پارٹ 2 جلد آ رہا ہے، جس میں آپ سماعت فرمائیں گے قوم نوح کو دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی اور اللہ کی طرف سے کشتی کے بنانے کا حکم۔ ان علمی اور اسلامی معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور کڈز مدینۃ العلم کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔